اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ صافات میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمائی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا نسب بعض علماء کرام نے اس طرح بیان کیا ہے: الیاس بن یاسین بن فخاس بن الیازر بن ہارون علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کو دمشق کے شمال مغرب میں واقع شہر بالبک کے باشندوں کی طرف بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ کی طرف بلایا اور انہیں تلقین کی۔ قرآن پاک کی سورہ صافات میں ہے: کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ لوگوں نے آپ علیہ السلام کی تکذیب اور مخالفت کی، بلکہ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام ان لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے اور روپوش ہو گئے۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم کے بادشاہ سے روپوش ہو کر 10 سال تک ایک غار میں چھپے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو موت دے دی اور دوسرا شخص بادشاہ بن گیا۔ تب حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس کی قوم کے بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ 10,000 افراد کفر پر قائم رہے، جنہیں بادشاہ نے قتل کروا دیا۔ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ اور دیگر امم کے مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یوشع علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے امور کی باغ ڈور حضرت کالب بن یوفنا نے سنبھالی تھی۔ حضرت کالب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھی اور آپ کی بہن مریم کے خاوند تھے۔ آپ اللہ سے ڈرنے والے 2 مومنوں میں سے ایک ہیں، دوسرے حضرت یوشع علیہ السلام ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے جہاد سے روگردانی کی تھی تو آپ دونوں ہی نے ان سے یہ کہا تھا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں ارشاد ہے: ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حضرت کالب کے بعد بنی اسرائیل کے معاملات حضرت حزقیل ابن بوزی علیہ السلام نے سنبھالے۔ آپ ہی نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان ہزاروں لوگوں کو زندہ کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے۔ ہماری آنے والی کہانی حضرت حزقیل علیہ السلام کے بارے میں ہے، جو بہت جلد ہمارے YouTube چینل پر نشر کی جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔